جیسے ہم نے اس بات کو سمجھا کہ رسالت کا عقیدہ سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے، ایسے ہی رسالت کے عقیدے کی ابتدا اور انتہا بھی ہے۔ رسالت کے عقیدے کی اگر ابتدا دیکھی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے رسالت کے عقیدے کی ابتدا ہو رہی ہے، رسالت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور رسالت کے عقیدے کی انتہا، یہ رسالت کی انتہا آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ ہوئی، اور اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو، نبوت اور رسالت کی تمام شانوں کو، تمام علوم کو، تمام صفات کو، تمام معجزات کو اللہ تعالیٰ نے کامل فرما دیا اور مکمل فرما دیا۔ اور اگر اس عقیدے کو سمجھنا ہے تو اس عقیدے کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن اگر ہو جائے تو عقیدہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ عمومی طور پہ ہم کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس سبجیکٹ کی، اس کانسیپٹ کی، اس کتاب کا انٹروڈکشن اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن کے بعد اس کو، اس کانسیپٹ کو یا اس سبجیکٹ کو کھولا جاتا ہے اور اس کو مزید الیبوریٹ اور ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پھر اس کے آگے اس کی تفصیلات دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن عام طور پہ کسی سے پوچھی جائے تو وہ بیان یہی کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، اور آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ڈیفینیشن تو ٹھیک ہے عام حالات میں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن لفظ ختم نبوت استعمال کر کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اسی ڈیفینیشن اور اسی تعریف کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کاؤنٹر کوشچنز کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ ایسے الفاظ، ایسے مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنے اس عقیدے کو ایکسپلین کریں اور ڈیفائن کریں اور بیان کریں کہ ہماری ایکسپلینیشن کے اوپر، ہماری تعریف اور وضاحت کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو سکے، کوئی اشکال پیدا نہ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں چند مضبوط الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا جس سے ہماری ڈیفینیشن، ہماری تعریف میں کمپلیٹنس آ جائے، اور کنکریٹنس آ جائے، اور کنسائسنس بھی آ جائے، کہ جامع ہو جائے، کہ مختصر الفاظ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو وہ ڈیفینیشن کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈیفینیشن عام طور پہ بیان ہوتی ہے اس کے اوپر کیا سوالات ہوتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن جب آپ یہ بیان کرتے ہیں ختم نبوت کی کہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ مسلمانوں، آپ کا عجیب عقیدہ ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو ہم آپ کی پہلی بات کو مانیں یا دوسری بات کو مانیں؟ تو یہاں پہ وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے دونوں بنیادی اور دونوں ضروریات دین عقائد، اور دونوں اٹل عقائد، اور دونوں نص سے ثابت عقائد میں شکوک و شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، دونوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم دونوں عقائد کو مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہاں عقیدہ ہمارا ہے تو ایکسپلینیشن کا حق بھی ہمارے پاس ہے۔